بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 120 یعنی 120 اور آج کی دوسری قسط ہے اور سب ہیڈنگ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر اور معرکہ پر اس کا اثر انداز ہونا، یعنی 372 نمبر ہے صفحہ ناظرین۔ اور ہیڈنگ جو مین ہے وہ ہے غزوہ خندق، غزوہ احد۔ ناظرین، غزوہ احد انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں، یہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، جس کتاب سے یہ واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری، اور الرحیق المختوم اس کتاب کا ٹائٹل ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے۔ کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا، تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں، جب خون جگر کی آمیزش سے یہ اشک پیازی بن نہ سکا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر اور معرکہ پر اس کا اثر۔ ناظرین، غزوہ احد ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس اعلان سے، یہ اعلان کس نے کیا؟ یہ مشرکین نے اعلان کیا۔ ابن کمہ، یہ محمد ہے، ابن کمہ جو تھا اس نے سخت ترین حملہ کیا اور اس کے بعد اس نے جھوٹا اعلان بھی کر دیا۔ اس اعلان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مسلمانوں اور مشرکین دونوں میں پھیل گئی۔ ناظرین، یہ واقعہ کچھ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ اسی حالت میں جام شہادت نوش فرمایا۔ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ ناظرین، ابن کمہ جو ہے، ابن کمہ اور اس کے ساتھیوں کے پے در پے حملوں کا دفاع کر رہے تھے۔ کون؟ حضرت مصعب بن عمیر۔ ناظرین، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے بھی انتہائی پامردی و جان بازی سے جنگ کی اور وہ رسول اللہ سے ابن کمہ اور اس کے ساتھیوں کے پے در پے حملوں کا دفاع کر رہے تھے۔ انہی کے ہاتھ میں اسلامی لشکر کا پھریرا تھا۔ ظالموں نے ان کے داہنے ہاتھ پر اس زور کی تلوار ماری کہ ہاتھ کٹ گیا اور اس کے بعد انہوں نے بائیں ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا اور کفار کے مقابلے میں ڈٹے رہے۔ بالآخر ان کا بائیں ہاتھ بھی کٹ گیا۔ اس کے بعد بھی انہوں نے جھنڈے پر گھٹنے ٹیک کر اسے سینے اور گردن کے سہارے لہرائے رکھا اور اسی حالت میں جام شہادت نوش فرما دی۔ حضرت مصعب کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان کا قاتل ابن کمہ تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ محمد ہے، کیونکہ حضرت مصعب بن عمیر آپ کے ہم شکل تھے۔ چنانچہ وہ حضرت مصعب کو شہید کر کے مشرکین کی طرف واپس چلا گیا اور چلا کر اعلان کیا کہ محمد کو قتل کر دیا گیا۔ اس اعلان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مسلمانوں اور مشرکین دونوں میں پھیل گئی، اور یہی وہ نازک ترین لمحہ تھا جس میں رسول اللہ سے الگ تھلگ نرغے کے اندر آئے ہوئے بہت سے صحابہ کرام کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان کے عزائم سرد پڑ گئے اور ان کی صفیں اتھل پتھل اور بد نظمی و انتشار کا شکار ہو گئیں۔ مگر آپ کی شہادت کی یہ خبر اسی حیثیت سے مفید ثابت ہوئی کہ اس کے بعد مشرکین کی پرجوش حملوں میں کسی قدر کمی آ گئی، کیونکہ وہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کا آخری مقصد پورا ہو چکا۔ چنانچہ اب بہت سے مشرکین نے حملہ بند کر کے مسلمان شہداء کی لاشوں کا مسئلہ کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، جو تیسری قسط ہوگی، جس کا ہیڈنگ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہم معرکہ آرائی اور حالت پر قابو اس جھوٹی خبر کے بعد۔ دختر مصطفیٰ سید فاطمہ، اوج صدق و صفا سید فاطمہ، کوئی تمثیل جن کی حیا کی نہیں، وہ ہیں جان حیا سید فاطمہ، جس سے مبہوت ہیں ظلمتیں، ہیں وہی ظلمتوں میں ضیا سید فاطمہ، رب تعالیٰ نے بھیجا سلام آپ کو، زوجائے مرتضیٰ سید فاطمہ۔